بابا جان سمرنے جا مارے تماچے منہ پر بالیاں کھینچی میری کرتا ہوا خون میں تہے بابا جان دیکھو ذرا نیلے ہے رخسار میرے کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بسے سمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں اپنے غم تم بھی سناؤ بابا اپنے غم میں بھی سناؤں بابا جان بازو باندھے سب کے باندھا میرا گلا جب رسن کھیتی تھی دم گھٹتا تھا ہر گام میرا بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سفر درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا گس میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی جاتی تھی اپنے غم تم بھی سناؤ بابا اپنے غم میں بھی سناؤں بابا جان دیکھنا کیا سن بھی نہ پاؤ گے برا میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نثار بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے خاک بالوں میں لہو کانوں میں سے اب تک ہے رواں صبر ہر غم پہ مگر کیسے کیا مجھ سے سنو تیرا 100 میل سفر کیسے کیا مجھ سے سنو اپنے غم تم بھی سناؤ بابا اپنے غم میں بھی سناؤں بابا جان تم کو نہیں کیا میرے زخموں کی خبر اب مجھے لوگ بلاتے ہیں یتیمہ کہہ کہے بابا جان آج تلک میں یہ سمجھ پائی نہیں باپ کا جانا یتیمی یا اسیری ہے پدے لوگ مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ تو مانگ دعا اب کسی کو بھی یتیمی نہ ملے تیری طرح اپنے غم تم بھی سناؤ بابا اپنے غم میں بھی سناؤں صلوات محمد
سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور، لہ الاسماء الحسنى، یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین، لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم سورہ شورى کی 23ویں آیت کے اس حصے میں ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگتا کہ تم میرے اقربا سے مودت کرو۔ عزیزان گرامی، ساری کائنات میں، ساری دنیا کے انسانوں میں جو ہم جانتے ہیں، ہمیں انسانوں کا گریہ نظر آتا ہے، ہمیں انسانوں کی کیفیت نظر آتی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کے دل میں جتنے رسول کی محبت ہے، اسی قدر انسان جیسے جیسے نواسہ رسول کا غم نزدیک آتا چلا جاتا ہے، اس کا دل تڑپنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ایسی حقیقت ہے کہ جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، دل خود جانتا ہے۔ اور یہ علامت ہے ایک انسان کے ایمان والا ہونے کی، خدا کے نزدیک محبوب ہونے کی، کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں نا، کبھی کبھار ہمارے ذہنوں میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان ہے نہیں ہے، کتنے مومن ہیں کتنے مومن نہیں ہیں۔ میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، 7ویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں، 8ویں امام کا جملہ ہے 7ویں امام کے بارے میں، کہ جیسے ہی محرم داخل ہوتا تھا نا، مہینہ محرم کا شروع ہوتا تھا، مولا کے چہرے پر اداسی چھا جاتی تھی، میرے بابا کے چہرے پہ اداسی چھا جاتی تھی، اور جیسے جیسے عاشور کا دن نزدیک آتا چلا جاتا تھا، یہ اداسی بڑھتی چلی جاتی تھی، یہ دل کا اضطراب بڑھتا چلا جاتا تھا۔ اور جو عاشور کا روز ہوتا تھا، اس دن کہیں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ میرے بابا کو کوئی مسکراتا ہوا بھی دیکھ لے، میرے بابا کے غم کی کیفیت اس عروج پر ہوتی تھی، اس قدر غم زدہ ہوتے تھے میرے بابا۔ بس یہ تو میں نے ایک روایت ذکر کی، آپ نے بے شمار روایتیں سنی ہیں کہ جب آل محمد کے گھر کے اندر محرم کا مہینہ شروع ہوتا تھا، لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ آل محمد کے گھر سے اداسی، آل محمد کے گھر سے مرثیے، آل محمد کے گھر میں غم کی کیفیت، یہ بتاتی تھی
کہ یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ اداسی کا مہینہ ہے، یہ غم کا مہینہ ہے۔ اور عاشور کا روز جب نزدیک آتا تھا، عاشور کا روز آتا تھا تو غم اپنے کمال پہ ہوتا تھا۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کسی عام شخصیت کی بات نہیں ہو رہی۔ میں نے یہ نہیں کہا کسی عالم کی بات ہے، میں نے یہ نہیں کہا کسی بزرگ کی بات میں بتا رہا ہوں، میں بات ان شخصیات کی بتا رہا ہوں کہ جن شخصیات کو اللہ کے رسول نے کہا تھا لحمہم لحمی و دمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون۔ یؤلمنی ما یؤلمہم، ان کو غمزدہ کرنے والا، ان کو تکلیف دینے والا ایسا جیسے مجھے تکلیف دی۔ یحزننی ما یحزنہم، انہیں غمزدہ کرنے والا ایسا ہے جیسے مجھے غمزدہ کیا۔ انا حرب لمن حاربہم، میں اس سے جنگ کروں گا جس نے ان سے جنگ کی۔ انا سلم لمن سالمکم، میں ان سے دوستی رکھوں گا، صلح کروں گا، اس کے لیے سلامتی بن جاؤں گا جو ان کے لیے سلامتی بن گیا۔ تو جب ہم اپنے دلوں کے اندر، اپنی اولاد کے دلوں میں یہ عزاداری، یہ غم کی کیفیت جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ جیسے جیسے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 8واں، 9واں، 10واں محرم آتا ہے، خود انسان کے دل کی کیفیت بتا رہی ہوتی ہے کہ میری عقیدت میرے مولا سے کتنی زیادہ ہے۔ اور یہی ہمارے لیے ایک دوسرے انداز سے دیکھا جائے تو ہماری آخرت کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے کہ آج ہمارے دلوں میں مولا سے عقیدت باقی ہے۔ کیسے عقیدت نبھائی جاتی ہے، کیسے مولا سے عقیدت کی جائے؟ میں نے آیت مبارکہ جو پیش کی اس میں کیا فرمایا گیا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، رسول خدا کو پروردگار کہہ رہا ہے حبیب ان سے کہیے کہ میں اجر رسالت اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے اقربا سے مودت کرو۔ کون ہے اقربا؟ اس زمانے میں جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لوگ موجود ہیں، میں صرف حال سمجھانا چاہ رہا ہوں، جہاں سامنے لوگ موجود ہیں کہ کیا سارے کے سارے ایسے ہیں کہ جو رسول سے دیوانہ وار محبت کرنے والے ہوں؟ یہ سارے کے سارے مسلمان ایسے تھے جو رسول سے اس طرح سے عقیدت اور محبت کا اظہار کیا کرتے تھے؟ یقیناً ایسے سارے کے سارے نہیں تھے۔ اور اگر باقی تمام روایت کو چھوڑ بھی دیا جائے، سورہ جمعہ کے اندر پروردگار کہتا ہے کہ جب اللہ کے رسول نماز کے لیے پکارا کرتے تھے، اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو تاریخ نے یہ بھی لکھا، تاریخ کیا قرآن نے لکھا کہ یہ لوگ ان مسلمانوں میں سے کچھ ایسے بھی تھے، بلکہ اکثریت ایسی تھی کہ جب کھیل تماشے والا، کوئی چیزیں بیچنے والا آیا کرتا تھا تو رسول کا خطبہ چھوڑ کر چلے جاتے تھے اپنے دوسرے کاموں کے لیے۔ عقیدت کس چیز کا نام ہے؟ محبت کس چیز کا نام ہے؟ میں مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہاں پر مجلس عزا رکھی گئی، دنیا میں ہر گھر میں جہاں جہاں مومنین اپنے اپنے گھروں میں کوشش کرتے ہیں کبھی نہ کبھی مجلس رکھتے ہیں، عزا رکھتے ہیں۔ کیا یہ مجلس احترام کے ساتھ رکھی جاتی ہے یا جسے بلایا جاتا ہے اسے نعوذ باللہ ذلیل کیا جاتا ہے؟ ایک دفعہ آپ کر کے دیکھ لیں کہ اگر کسی بلانے والے کو آپ نے بلایا اور اسے رسوا کیا، اگلی دفعہ آپ کے گھر پہ نہیں آئے گا۔ کیا کہے گا؟ ہر انسان یہی کہے گا، فطرت ہے کہ اگر رسوا ہی کرنا تھا تو بلایا کیوں؟ ذلیل ہی کرنا تھا تو بلایا کیوں؟ اور اگر بلایا تھا تو احترام دینا تھا، بلایا تھا تو عزت رکھنی تھی، بلایا تھا تو تبرک دینے کا ایک طریقہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ان تمام چیزوں میں جو چھوٹی 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 چیزیں ہیں نا، جن چیزوں میں بڑا احترام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں ہم، یہ ایسا نہیں ہے بلا وجہ، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ویسے ہی بس چونکہ ہمارے ابا کرتے تھے، چونکہ ہمارے دادا کرتے تھے، چونکہ ہمارے گھروں میں ایسا ہے، چونکہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہے تو ہم کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک خاص طریقے سے عزا کا فرش بچھایا جائے، خاص طریقے سے عزا اور نظر و نیاز رکھی جائے، خاص طریقے سے بٹھا کر احترام کے ساتھ کھانا کھلایا جائے، خاص طریقے سے تبرک تقسیم کرنا ہے تو تقسیم کروایا جائے، عزت کے ساتھ بٹھایا جائے۔ یہ کیا ہے؟
کیا یہ انسان کا انسان سے وہ احترام ہے کہ جو ایک نارمل انسان دوسرے انسان کا احترام کر رہا ہوتا ہے؟ یہ وہ احترام نہیں ہے۔ یہاں آنے والا جب فرش عزا پر داخل ہوتا ہے تو یہ آپ کا مہمان نہیں ہے، امام حسین کا مہمان ہے۔ یہ ذکر امام حسین سننے کے لیے آیا، یہ ذکر سید الشہداء سننے کے لیے آیا، یہ ذکر محمد و آل محمد سننے کے لیے آیا۔ اور جب میں احترام کر رہا ہوں نا کسی کا، جب میں عزت کر رہا ہوں دوسرے کی، تو اس لیے کر رہا ہوں کہ چونکہ یہ محمد و آل محمد کا مہمان ہے، یہ میرے نزدیک میرے سر کا تاج ہے، اسی لیے احترام کرتے ہیں۔ اسی لیے ہر چیز میں، چھوٹی چھوٹی چیز کے اندر ہم احترام کرتے ہیں۔ یہ سارے تبرکات، یہ سارے احترامات، یہ ساری چیزیں، یہ سارے ہمارے بعض لوگ بڑے آسانی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو اڑا کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ تو رسومات ہیں، یہ رسومات نہیں ہیں۔ اگر رسومات کا نام بھی دے دو اپنے جملوں کے اندر، اپنے الفاظ کے اندر، اپنی لینگویج کے اندر، تو یہ رسومات وہ ہیں جسے آل محمد پسند کرتے ہیں۔ کیوں پسند کرتے ہیں؟ کیسے پسند کرتے ہیں؟ میں نے ایک جملہ روایت کا عرض کیا تھا، آج پوری روایت پیش کرتا ہوں۔ پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے ذکر کی تھی روایت، خراسان سے قافلہ آیا، لوگ آئے مولا سے ملنے کے لیے۔ حال کیا ہوا کہ شخص آیا مولا سے ملنے کے لیے، کتنا پیدل چلا ہوگا؟ روایت کا جملہ ہے قد تشققتا رجلہ، شق ہو جانا آپ سمجھتے ہیں نا؟ اللہ کے رسول کا معجزہ تھا شق القمر، چاند کو دو ٹکڑے کر دینا، اس کو کہتے ہیں شق عربی میں، وہی لفظ استعمال ہوا، قد تشققتا رجلہ۔ وہ جب مولا کے پاس پہنچا نا پانچویں امام کی خدمت میں، تو اس کے پیر پھٹ چکے تھے۔ پیر کب پھٹتے ہیں انسان کے؟ کتنے میل چلے گا، کتنا پیدل چلے گا، کتنے کمفرٹ کے ساتھ چلے گا، کتنے ان کمفرٹ زون میں چلے گا، کیسا پیدل سفر کر رہا تھا، کس قدر گرمی سردی برداشت کر کے آ رہا تھا۔ روایت کہتی ہے اس کا پیر پھٹ گیا تھا، خون نکل رہا ہے جیسے۔ مولا کی خدمت میں آیا، جب مولا کی خدمت میں آیا تو کیا جملہ کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے مولا، میں جو آپ کے پاس آیا ہوں نا، جو مجھے خراسان سے یہاں تک کھینچ کر لایا ہے، وہ کچھ اور نہیں ہے، صرف آپ اہل بیت کی محبت ہے جو مجھے کھینچ کر لے آئی ہے۔ جو کچھ میں نے برداشت کیا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو کیفیت ہو رہی ہے، پیر پھٹا ہوا، خون نکل رہا ہے، گندگی ہوئی ہوئی ہے، سب چیزیں، کہ مولا یہ سب آپ کی خاطر، اہل بیت کی خاطر کیا تھا، اس میں میرا کمال نہیں ہے، میں فخر نہیں کر رہا، میں کوئی احسان نہیں کر رہا مولا، میں اتنا کر کے آ گیا۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے انسان کو، جب کوئی انسان اہل بیت کی بارگاہ میں کوئی چیز ہدیہ کرتا ہے نا، اور اجر چاہتا ہے کہ خدا اس کا اجر دے، تو پھر یاد رکھے، پھر لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو بیان کرنا کا حق بنتا نہیں ہے۔ جب میں نے آپ کی خاطر کیا ہے، اے اہل بیت، جب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تو میں دوسرے کو کیا بتاؤں، اور کیا دوسرے کے سامنے اپنی تعریف کروں، اور کیا دوسرے کے سامنے اپنی بات کروں، بنتا نہیں ہے۔ اور اگر میں نے یہ کیا کہ میں دوسروں کو بتا رہا ہوں، تو پھر مجھے اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے، میرا ایمان کتنا تھا۔ کب ہوتا ہے ایسا؟ جب مالک سے کسی کو نہیں ملتا۔ کیا ہوتا ہے دنیا میں؟ جس کمپنی میں انسان کام کرتا ہے، جس مالک کے پاس انسان نوکر ہوتا ہے، جس مالک سے انسان تنخواہ لیتا ہے، جب اس سے نہیں ملتا تو کیا کرتا ہے؟ جب اس کی لائلٹی پہ شک ہوتا ہے کہ یہ میرا پیسہ کھا جائے گا، پھر دوسروں کے پاس جاتا ہے بتانے، یہ میرا پیسہ نہیں دے رہا، یہ میرا اجر نہیں دے رہا، یہاں مجھے کم مل رہا ہے، یہاں مجھے ایسا ہو رہا ہے، یہاں مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو کیا کسی مومن کے دل میں آ سکتا ہے کہ آل محمد کی بارگاہ میں اگر میں نے یہ چند قدم اٹھائے ہیں تو کیا یہ چند قدم اٹھانا آل محمد بھول جائیں گے؟ کیا ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کیا کیا؟ دل کی کیفیت خدا جانتا ہے۔ جب پانچویں امام کی خدمت میں یہ شخص پہنچا، کچھ نہیں، مولا کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں، جو ہوا آپ کی محبت میں، جو تھا وہ سب آپ کی محبت میں ہوا تھا، مجھے کوئی اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ مولا نے بڑھ کر جملہ کہا، انت واللہ معنا تحشر، تو قیامت کے میدان میں ہمارے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ جیسے ہی جملہ سنا نا، مولا یہ آپ نے کیا بات کر دی؟ یہ محبت
اب کوئی بتا دے کون سی توضیح المسائل کے اندر کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ پیر کا پھٹ جانا محبت کی علامت ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے پیدل چل کے جانا محبت کی علامت ہے؟ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی عقیدت ہے۔ جب مولا کی بارگاہ میں کوئی ہدیہ پیش کر رہا ہے، کسی طریقے سے محنت کر رہا ہے، اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی صحت سے، اپنی اولاد سے، اپنے چیزوں سے، جب یہ پیش کر رہا ہے تو یقین رکھے وہ آل محمد ہیں، جانتے ہیں۔ اور جب ان کی بارگاہ میں کوئی ہدیہ پیش کیا جاتا ہے، وہ بارگاہ ایسی بارگاہ نہیں ہے جو ہدیہ لے کر رکھ لیں، وہ اس سے بہتر ہدیہ واپس کر کے پلٹایا کرتے ہیں۔ بس آل محمد کی بارگاہ محبت کا یہ مولا واپس بتائیے آپ نے کیا کہا؟ کہ تو نے سنا نہیں۔ قیامت کا میدان ہوگا کہ جب تم لوگ آؤ گے، ہمارے چاہنے والے آئیں گے، ہمارے ساتھ پروردگار محشور کرے گا۔ اور اس کے بعد عجیب جملہ مولا نے کہا، حل الدین الا الحب، تم دین کس کو سمجھتے ہو؟ دینداری کیا ہے؟ تم دین کس کو سمجھتے ہو؟ اب میں آپ سے سوال کروں، دین کیا ہے؟ قبر کے اندر ہمارا سوال ہے نا، ہم تلقین کے اندر پڑھتے ہیں کہ جب فرشتے آئیں گے تو ہم سے پوچھیں گے سألاک عن دینک، جب وہ تم سے دونوں فرشتے سوال کریں گے دین، تمہارا دین کیا ہے؟ کہیں گے اسلام۔ اچھا آپ نے نام تو کہہ دیا اسلام، کیا ہے وہ دین اسلام؟ کیا ہے؟ اس کو کیسے بیان کریں؟ یہ دین اسلام کیسے بیان ہوگا؟ مولا نے اس بات کو سمجھایا کہ اگر دین سمجھنا چاہتے ہو نا تو یہ روکھی سوکھی عبادتیں کرنے کا نام نہیں ہے، یہ اٹھنے بیٹھنے اور کھڑے ہونے آنے جانے کا نام نہیں ہے، یہ سب ان چیزوں کا نام نہیں ہے جس میں تمہارا دل ہماری طرف نہ آئے، ایسی عبادتیں تمہارے ساتھ ہی رہیں، ایسی عبادتیں تمہارے منہ پر لگیں۔ دین نام ہے کس چیز کا؟ مولا نے ایک جملے میں پورا دین بیان کیا، حل الدین الا الحب، دین نام ہے محبت کا۔ کس چیز کا نام ہے؟ دین نام ہے محبت کا۔ کہ تم یہ جو محبت میں میرے سامنے میری زیارت کو چلتے چلتے پیدل آ گئے، یہی تو دین ہے۔ اگر وہ محبت تمہیں ہم آل محمد کے گھروں تک لے آتی ہے، تمہاری جان مال تمام چیزوں کو سب کو ہٹا کر ہماری محبت تمہاری ہر چیز پر غالب آ جاتی ہے، یہی دین ہے، یہی تمہیں نجات دے گی، یہی تمہیں کامیاب کرے گی۔ اور پھر مولا نے جملہ فرمایا، اب آیت مبارکہ پیش کی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پروردگار کیا کہتا ہے؟ کہ حبیب ان سے کہیے، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ ساری دنیا دعویٰ کرتی ہے نا ہم محبت کرتے ہیں اللہ سے، ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے۔ دنیا کا کون سا ایسا انسان ہوگا جو کسی بھی دین کو مانتا، کسی بھی دین کو مانتا؟ میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، مسلمان کے جتنے فرقے سب کے سب دعوے دار ہیں، اے پروردگار ہم تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ کرسچینٹی لے لیں، کیا کہتی ہے؟ اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ جیوازم کیا کہتا ہے؟ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ہندوازم کیا کہتا ہے؟ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ نام الگ الگ لیتے ہیں، کوئی ایشور لیتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، کوئی جیسس کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، سب کہتے ہیں میں اللہ تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ سب کے دلوں میں ہے یہی کہ محبت پروردگار تجھ سے کرتا ہوں، میرا مالک خالق جو بھی ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ دعویٰ تو سب کے پاس ہے، لیکن دعویٰ کس کا ایکسیپٹڈ ہے؟ کس کو قبول ہے دعویٰ؟ کس کو پروردگار عالم کہے گا کہ ہاں یہ محبت میری، یہ محبت میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں؟ پروردگار عالم نے قانون دیا قرآن مجید میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ کہ تم نے سنا نہیں؟ پانچویں امام بیان کر رہے ہیں، کہ تم نے سنا نہیں کیا کہا؟ کہ پروردگار کہتا ہے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اپنے حبیب کے ذریعے سے پیغام دیا تھا کہ اگر تم نے رسول کی اتباع نہیں کی تو یاد رکھنا تمہارا محبت پروردگار کا دعویٰ ہی بیکار ہے۔ رسول کی اتباع کا مطلب کیا ہوا؟ رسول کے پیچھے چلنے کا مطلب کیا ہوا؟ رسول کے پیچھے چلنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر رسول تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے ان گھر والوں کی محبت جب تک تمہارے دلوں میں نہیں آ جاتی اس وقت تک میری محبت مکمل نہیں ہو سکتی۔ کون سے گھر والے؟ اب وہی گھر والے جن کو جمع کر کے، جن کو چادر کے نیچے رکھ کر پروردگار عالم سے رسول دعا کر رہا تھا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہے، اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، پروردگار ان سے ہر طرح کے رجس کو دور کر دے، انہیں پاک اور پاکیزہ کر دے۔ پروردگار آیت نازل کرتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
یہ گھر والے ہیں جن کی محبت تمہارے دلوں میں آئی، سمجھو تم نے رسول کی اتباع کی، سمجھو تم نے رسول سے محبت کی۔ اچھا اگر رسول سے محبت ہو گئی تو ہوگا کیا؟ کہ پھر تمہیں زبانی دعوے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے۔ اللہ سے محبت کے دعوے خدا کو نہیں چاہیے، اتباع رسول چاہیے۔ اتباع رسول کیا؟ کہ آل محمد کی محبت اپناؤ۔ کہ ہوگا کیا اگر ہم آل محمد کی محبت میں مجلس فرش بچھایا، ماتم کیا، آگ کا ماتم کیا، زنجیر کا ماتم کیا، خون کا ماتم کیا، چہرے کا پرسہ کیا، ہاتھ کا ماتم کیا، ہر طرح سے ہم نے آل محمد کی خاطر ان کے غم میں سب کچھ جو کر سکتے تھے کر ڈالا۔ مالک ہم نے لوگوں کو نیاز کھلائی، مالک ہم نے لوگوں کے لیے عزا کا انتظام کیا، مالک ہم نے لوگوں کے لیے تمام فرش عزا بچھایا، مالک ہم نے یہ سارے کام کرتے 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 کیوں کیے تھے؟ کیا ہمارے پاس پیسے زیادہ ہو گئے تھے اس لیے کر رہے تھے؟ کیا ہمیں شوق ہو رہا تھا اپنے پیٹنے کا اس لیے ہم پیٹ رہے تھے؟ کیا ہمارے پاس خون زیادہ ہو گیا تھا اس لیے نکال رہے تھے؟ کہ نہیں مالک، ہم صرف یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ ہمارا نام قیامت کے میدان میں جب پکارا جائے تو یہ کہہ کر پکارا جائے یہ حسین کا عزادار آ رہا ہے، یہ حسین کا عزادار آ رہا ہے، یہ آل محمد کی محبت والا آ رہا ہے۔ بس اگر آل محمد کی محبت حاصل ہو گئی تو ہوگا کیا؟ کہ پھر تمہیں اللہ سے محبت کی دعوے کرنے نہیں پڑیں گے۔ کیا ہوگا؟ آیت جواب دیتی ہے، آیت جواب دے رہی ہے۔ کیا کہو گے؟ فاتبعونی، اے حبیب ان سے کہو میرا اتباع کریں۔ اتباع کروں گے تو ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ۔ میں روایت نہیں پیش کر رہا، آیت مبارکہ کا حوالہ دے رہا ہوں۔ یحببکم اللہ کا تم نے یہ کام کیا کہ آل محمد کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کر دیا، ان کی خاطر ان کی محبت میں سب کچھ لگا دیا، یاد رکھو تم ایسے بن جاؤ گے کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب تم اللہ کی محبت کے دعوے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ قرآن کہتا ہے اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جب اللہ محبت کرے گا تو اس سے بڑھ کر انسان کو چاہیے کیا؟ ساری زندگی انسان جتنی عبادتیں کرتا ہے کیا نیت کرتا ہے؟ ساری زندگی کی ہر عبادت کی نیت کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ۔ ہر عبادت، کوئی بھی عبادت ہو، نیت ایک ہی ہے، کوئی دوسری نیت نہیں ہے، اور اگر دوسری نیت ہو تو قبول ہی نہیں ہے۔ قربتاً الی اللہ، پروردگار تیری خاطر۔ بس جب یہ قربتاً الی اللہ انجام پانے کی انسان کوشش کرتا ہے تو مطلب کیا ہے قربتاً الی اللہ؟ کبھی کسی کتاب میں اٹھا کر پڑھیے، مطلب کیا ہے قربتاً الی اللہ؟ کیا قریب ہونے کا مطلب یہ؟ ہم قربتاً جب کہتے ہیں تو قربتاً قریب سے نکلا ہے نا۔ قریب ہونے کا مطلب یہ کہ کوئی چیز ہے جس سے قریب ہو رہا ہوں میں، کوئی ذات ہے جس سے قریب جا رہا ہوں میں۔ نہیں، خدا تو ایسی ذات ہے جو نظر ہی نہیں آتی، خدا تو وہ ذات ہے جو جسم ہی نہیں رکھتا، تو پھر قریب کس سے ہو رہا ہوں میں؟ پھر کون سی ایسی ذات ہے، کہاں ایسا ہے جو میں قریب ہو رہا ہوں؟ تو علماء جواب دیتے ہیں کہ قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، قربت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قریب ہو رہا ہوں، قربت کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار جو تو نے کہا تھا اس پر عمل کر رہا ہوں، جو تو نے کہا اس فریضے پر عمل کر رہا ہوں۔ تو بس بات تو ختم ہو گئی کہ اگر قریب ہونے کا مطلب یہ ہے، قربتاً الی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار جو تو نے کہا اس پر عمل کرنا قربتاً الی اللہ ہے، تو اب پروردگار کہتا ہے اگر تمہیں یہی سمجھ میں آ جائے کہ پروردگار راضی کس سے ہوتا ہے تو تمہیں اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کہتا ہے رسول کو راضی کرو، رسول کو راضی کرنا چاہتے ہو، رسول کہتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی من آذاہا آذانی من سرہا سرنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا، جس نے اسے خوش کیا مجھے خوش کیا، جس نے اسے ناراض کیا مجھے ناراض کیا۔ بس کیا ہوگا؟ حسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے میں حسن سے ہوں، حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے میں حسن سے ہوں، علی منی وانا منہ، علی مجھ سے میں علی سے ہوں۔ بس یہ جملے بتا رہے ہیں کہ اگر رسول کی محبت اور اتباع کی بات ہے، اگر رسول کی قربت چاہتے ہو، رسول سے قریب ہونا چاہتے ہو، رسول کی محبت کا دعویٰ کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ کہا پھر رسول کے گھر میں اگر میں جاؤں اور رسول کے گھر میں جا کر کہوں یا رسول اللہ اپنے بچوں کو ہٹائیے، نعوذ باللہ میں تو آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے آیا ہوں، ہے کسی مسلمان میں دم؟ یا رسول اللہ اپنے بچوں کو ایک طرف کیجئے، میں تو آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے آیا ہوں۔ اگر یہ دعویٰ قبول ہوتا تو اللہ کے رسول یہ جملے نہ فرما رہے ہوتے،
اس کا مطلب کیا ہوا؟ اتنی بات اللہ کے رسول نے ساری زندگی سمجھائی کہ دیکھو یہ اگر مدعا ہے تمہارا، یہ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم محبت رسول سے کرنے کی خواہش رکھتے ہو اور تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ مجھے رسول سے محبت ہے، تو یاد رکھنا میری محبت اسی وقت حاصل ہوگی جب آل محمد سے، میری اولاد سے محبت کرو گے۔ دنیا کا کون سا باپ ہے، یہ تو شریعت کی میں بات کر رہا ہوں، فطرت کی بات کرتا ہوں، عام انسانوں کی بات کرتا ہوں، ایک انسانی فطرت کی بات کرتا ہوں۔ آپ کے گھر میں کوئی آیا، کہا بھائی آپ سے بڑی محبت ہے، ہم تو آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں، اور آپ ہی کے بچے کو ایک طرف سائڈ پہ کر دیا، آپ ہی کے بچے کو ڈانٹ ٹپٹ کرنا شروع کر دی، آپ ہی کے بچے کو ذلیل کرنا شروع کر دیا، آپ ہی کے بچے کا حق چھیننا شروع کر دیا، آپ ایکسیپٹ کریں گے؟ دنیا چلیں مسلمان چھوڑ دیجئے، شیعہ بھی چھوڑ دیجئے، دنیا کا کون سا انسان ہوگا جو انسان ہوتے ہوئے اپنی اولاد پر ہونے والے ظلم کے بعد یہ قبول کر لے کہ آپ سے محبت ہے، اولاد کو میں نہیں مانتا؟ دنیا کا کوئی انسان نہیں ہوگا جو یہ کہہ سکے۔ فطرت انسان کی کہے گی، کہا نہیں، جس سے اس کی محبت ہے، اگر اس کی محبت نہیں بسائی تو یاد رکھنا اگر اس کا احترام نہیں کیا تو وہ سامنے والا راضی نہیں ہونے والا، سامنے والا تمہاری بات سننے والا نہیں ہے۔ آپ کسی کمپنی میں گئے ڈائریکٹر کے پاس اور اسی کے مثال کے طور پہ اولاد کو ذلیل کرنا شروع کر دیا، اسی کی کمپنی کی دھجیاں اڑانا شروع کر دیں، وہ کمپنی والا آپ پہ خوش ہوگا، وہ مالک آپ پہ خوش ہوگا؟ دنیا کا دستور ہے، اور یہ تو شریعت کا قانون ہے۔ یہاں پر صرف فطرت گواہی نہیں دے رہی، یہاں پر فقط انسان کا قانون گواہی نہیں دے رہا، یہاں تو اللہ کا رسول زبان سے بیان کر رہا ہے، عمل کر کے بتلا رہا ہے۔ ایک جملہ فقط کہوں، عمل کر کے کیا بتلایا؟ عمل کر کے یہ بتلایا کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے مہینوں تک شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صبح کے وقت گھر پہ آ کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ تلاوت روزانہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ مسلمان ایک دن نہ دیکھے، 2 دن نہ دیکھے، 1 ہفتہ نہ دیکھے، 1 مہینہ نہ دیکھے، رسول 1 برس تک روزانہ یہ عمل کر رہا ہے۔ کیا کسی مسلمان نے نہیں دیکھا کہ یہ دروازہ کون سا دروازہ ہے جہاں رک کر اللہ کا رسول سلام کر رہا ہے؟ کیا کسی مسلمان نے نہیں دیکھا جب اللہ کا رسول خطبہ دے رہا تھا اور دیکھا کہ ایک ننھا سا بچہ مسجد نبوی میں داخل ہوا، اور جیسے ہی مسجد نبوی میں داخل ہوا دیکھا کہ بچہ آ رہا ہے، اللہ کے رسول نے خطبہ چھوڑا۔ خطبہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا خطبہ کیا ہے؟ یعنی اگر میں کوئی عام انسان، کوئی ایک نارمل انسان، کوئی عام کام بھی کر رہا ہو اور اسپیچ دے رہا ہو نا، وہ اگر یہ کام کرے تب بھی سامنے والا بہت اچھے طریقے سے سمجھ جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ اپنی اسپیچ، اپنی امپورٹنٹ میٹنگ چھوڑ کر اگر کوئی کام کر رہا ہے تو میٹنگ سے زیادہ امپورٹنس یہ ہے۔ دنیا کا قانون ہے نا، فطرت ہے انسان کی۔ اب مجھے بتائیے اللہ کے رسول جو خطبہ دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول جو خطبہ دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کیا وہ دین کے علاوہ ہے کچھ؟ کیا وہ قرآن کے علاوہ ہے کچھ؟ کیا وہ اسلام کے علاوہ ہے کچھ؟ کیا وہ تبلیغ کے علاوہ ہے کچھ؟ اس لیے کہ رسول تو وہ ہے جس کی گارنٹی خود خدا نے لی ہے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ حبیب ہے ہمارا، یہ رسول ہے ہمارا، یہ خاتم النبیین ہے، یہ تو اپنی زبان سے کہتا ہی نہیں، جو کہتا ہے وحی الہی کہتا۔ تو جہاں رسول کی زبان سے وحی الہی کی ترجمانی ہو رہی ہو اور پروردگار عالم کا وہ حبیب، وہ رسول، وہ ترجمان وحی جو اپنی زبان سے ترجمان وحی کر رہا ہے، وہ وحی پہنچاتے ہوئے، وہ پیغام پہنچاتے ہوئے، وہ تبلیغ کرتے ہوئے، وہ خطبہ دیتے ہوئے اگر اپنا خطبہ روک کر ایک بچے کو اپنے گود میں بٹھا لے اور پھر اپنے خطبے کو جہاں سے چھوڑا تھا وہاں چھوڑ کر اب اس بچے کے فضائل پڑھنا شروع ہو جائے تو اس بچے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس بچے کی فضیلت کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ ساری امت کو سمجھایا کہ دیکھو سارا دین، سارے پیغامات، ساری تبلیغ، ساری عبادات، سب سے بڑھ کر اگر کسی کا رتبہ ہے تو رسول خدا بیان کر رہے ہیں یہ میرا بیٹا حسین ہے جس کا رتبہ تمہاری نماز سے بڑھ کر ہے۔
یہ حسین ہے جو تمہارے روزوں سے بڑھ کر ہے، یہ حسین ہے جو تمہاری ہر عبادت و ہر زندگی کے عمل سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے رسول نے بتلایا نا، اور جب بتلا دیا تو امت کو حسن کی فضیلت بھی بتائی، حسین کی فضیلت بھی بتائی، سیدہ کونین کی فضیلت بھی بتائی، نفس رسالت کی منزلت بھی بتائی۔ تو اب کیا چاہیے؟ اب کون سی ایسی چیز رہ گئی تھی دور رسالت میں کہ جو امت کا مسلمان سوال کر سکتا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ ہم محبت کس سے کریں، ہم مودت کس سے کریں، ہم کس کے سامنے جا کے اپنی عقیدت کا اظہار کریں؟ یہی گھرانہ ہے۔ اور اس گھرانے کی محبت کے اب آپ کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوا ہوگا، میں ایک روایت کے ذریعے سے اس کا جواب دوں اور مکمل کروں۔ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا مولانا یہ تو جذباتی ہو گئے، یہ تو سب چیزیں ملا دی، یہ تو گھر کا فرض بھی لگا دیا، ممبر بھی لگا دیا، نیاز بھی لگا دی، فلاں بھی لگا دیا، آنے والے کا احترام بھی لگا دیا، سب لگا دیا، یہ کہاں سے بات ہو گئی؟ یہ کہاں کون سی دین میں لکھا ہے؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ یہ کہاں سے ہو گیا؟ اب میں جملہ بیان کر رہا ہوں، پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، شخص آیا مولا کے پاس، محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کس چیز کا نام؟ کس کو محبت کہا جا سکتا ہے اور کون سی محبت کام آئے گی؟ کہنے لگے کہ مولا ہم اپنے بچوں کے نام جب رکھتے ہیں نا، بچوں کا نام رکھنا ہے تو اس کا انسان کا سول اپنا اختیار ہے نا، میری مرضی میں اپنا بچہ ہے، میں جو نام رکھوں میری مرضی۔ کہ مولا ہم اپنے بچوں کے نام آپ اہل بیت کے ناموں پر رکھتے ہیں، آپ گھر والوں کے، آپ رسول آل رسول کے ناموں پر رکھتے ہیں، کیا اس کا کوئی فائدہ ہے؟ ينفعنا ذلك، بالکل ایگزیکٹ ترجمہ کر رہا ہوں روایت کا، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ دنیا کہتی ہے نا کیا فائدہ ہے اس کا؟ نام ہی تو ہے، کچھ بھی نام لے لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ بچے کا نام کچھ بھی رکھ دو، کمپنی کا نام کچھ بھی رکھ دو، گھر کا نام کچھ بھی رکھ دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ نام سے کیا ہوتا ہے؟ آج دنیا کہتی ہے نا جو آل محمد کے عقیدت مندوں کا مذاق اڑاتی ہے، جو آل محمد کے عزاداروں کا مذاق اڑاتا ہے، یہ کیا لگے ہوئے ہیں جلوس نکال کر علم اٹھا کر اور جا رہے ہیں ماتم کرتے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، کیا ملے گا اس سے؟ گھر میں ہر ایک مسلمان کو، ہر شیعہ کو مجلس کرنی ہی کرنی ہے، کسی کو عشرہ کرنا ہے، کسی کو خمسہ کرنا ہے، کسی کو ایک مجلس کرنی ہے، کسی کو بار بار مجلسیں کرنی ہے، وہ مجلس نہیں کر سکتا تو نیاز تقسیم کرتا ہے، کہ نہیں حسین کے نام کی نیاز ہے، کچھ نہیں ہوتا گھر میں حدیث قصہ کی تلاوت کرتا ہے، مرثیہ پڑھتا ہے، کہ مولا مجلس سب کو بلا کر نہیں کر سکتا، اتنا کر سکتا ہوں مولا آپ کے نام کا تذکرہ کر رہا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا، کیا کرتا ہے؟ گھر میں نوحہ لگا لیتا ہے، اپنے موبائل پر، اپنی ٹیپ پر، اپنی کسی جگہ پر مولا کی اس عزاداری کو کرتا ہے، مولا گھر میں برکت ہوگی۔ سوچتا ہے یا نہیں سوچتا انسان؟ عقیدت مند سوچتا ہے نہیں سوچتا؟ فائدہ ہے نہیں؟ نوحہ مرثیہ پڑھنا، کہنا، سننا، فائدہ ہے نہیں؟ ہم بڑے آرام سے ان چیزوں کو اپنے ٹریڈیشن کے طور پر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اسے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی کتنی برکتیں ہیں جو ہمارے گھروں میں آ رہی ہوتی ہیں، کتنی برکتیں ہیں جو پروردگار فرشتوں کے ذریعے سے بھیج رہا ہوتا ہے جب یہ نوحے کی آواز گھر سے بلند ہوتی ہے، جب یہ مرثیے کی آواز گھر سے بلند ہوتی ہے، جب آل محمد کے قصیدوں کی آواز گھر سے بلند ہوتی ہے، جب گھر کے اندر حدیث قصہ کی تلاوت کی جاتی ہے، جب گھر کے اندر زیارت عاشور پڑھی جاتی ہے، جب گھر کے اندر کوئی زیارت سید الشہداء پڑھی جاتی ہے، جب آل محمد کے تذکرہ ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، قصیدہ پھر قصیدہ ہو، پھر کچھ اور نہ ہو، یہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ قصیدہ ہو جس کو آج دنیا قصیدہ کہتی ہے، لیکن اگر سرکار حجت امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وہ آ جائیں تو کہیں میاں قصیدہ پڑھ رہے تھے، تو قصیدے پڑھتے تھے، سناؤ کون سا قصیدہ؟ قصیدہ ایسا ہونا چاہیے جب سرکار حجت آئے تو سنا بھی سکیں، اس طرح سے قصیدہ ہو۔ نوحہ ایسا ہونا چاہیے تو نوحہ سنا بھی سکیں کہ سرکار حجت آ جائیں تو ان کے سامنے ان کے، یہ نوحہ اور قصیدہ ہمارے ابا کی جاگیر نہیں ہے، یہ نوحہ اور قصیدہ اور ذکر یہ ہمارے گھر کی جاگیر نہیں ہے، یہ ذکر
ان آل محمد کا حصہ ہے، ان آل محمد سے عقیدت کے الفاظ ہیں جو پروردگار چاہتا ہے کہ ایک مسلمان اور مومن کی زبان سے ادا ہو۔ بس یہ الفاظ ایسے نہیں ہونے چاہیے جسے اسی نمائندہ الہی کے سامنے پیش کرنے میں شرم محسوس ہو، والا آپ کے سامنے کیسے پڑھوں۔ طرز ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو امام کے سامنے پیش کرنے میں انسان کو ایسا ہو کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بس جب آ جائیں گے اس وقت شرمندہ ہونے سے بہتر ہے آج ہم آل محمد کے چاہنے والے عزادار ہیں۔ میں نے کل بھی ایک جملہ کہا تھا، ہم امام غائب کے ماننے والے ہیں، امام غیر موجود کے ماننے والے نہیں ہیں۔ کہ ہمارا امام ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم شیعہ ہیں، ہم اثنا عشری ہیں، ہمارا عقیدہ ہے ہمارا امام ہے، اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہمارا امام ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ہم امام کو نہیں دیکھ رہے۔ غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام بھی ہم کو نہیں دیکھ رہا، ہم بھی امام کو نہیں دیکھ رہے، وہ امام کہیں اور ہم کدھر اور۔ کہ نہیں، امام ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم امام کو نہیں دیکھ پا رہے۔ غیبت اس چیز کا نام ہے، ہم امام کو نہیں دیکھ پا رہے، کہ امام ہم کو نہیں دیکھ پا رہا، کہ امام ہمارے گھر میں نہیں آتا۔ تو جب ہم عزاداری منعقد کرتے ہیں، حدیث قصہ پڑھتے ہیں، تو ہماری امید کیا ہوتی ہے کہ مولا آپ کے جد کی عزا رکھی ہے، آپ اگر تشریف لائیں گے تو ہمارے گھر بابرکت ہو جائیں گے۔ ہر مومن یہی سوچ کر عزاداری کرتا۔ یہ تو آج وہ کلام پڑھنا ختم ہو گئے جو ہم نے اپنے بچپنوں میں سنے ہیں، آپ نے یقیناً اپنے بچپنوں میں سنے ہوں گے۔ یہ بر صغیر ہند و پاک کی تہذیب تھی کہ جب عزاداری شروع ہوتی تھی نا تو وہ کلام پڑھے جاتے تھے، اے سیدہ تشریف لائیے آپ کے گھر کا ماتم ہو رہا ہے، اے مولا تشریف لائیے آپ کے گھر میں گھر کا پرسہ ہو رہا ہے۔ ہم وہ کلام پڑھتے تھے، پہلے وہ کلام ہوتا تھا، پھر بعد میں مرثیے پڑھے جاتے تھے، اور وہ پیغام تھا ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ خبردار کوئی نہ ایسی بات کرنا، نہ کوئی ایسی حرکت کرنا، نہ کوئی ایسی طرز اپنانا، نہ کوئی ایسا کام کرنا جس سے آنے والی سیدہ ناراض ہو جائے، آنے والے اہل بیت ناراض ہو جائیں۔ اور اگر یہ نہ آئیں، اگر اہل بیت ہی گھر میں نہ آئیں تو ایسے تذکرے کا پھر اثر کیا ہوگا؟ ہم تو اس عقیدت کے ساتھ ہی یہ کام کرتے ہیں کہ یہ ہوگا، تبھی تو ہم مجلس کرتے ہیں، تبھی تو ہم آل محمد کی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ روایت مکمل کروں، بات مکمل کروں۔ مولا بچوں کے نام ہم رکھتے ہیں آپ کے چاہنے والوں، آپ کے گھر والوں کے نام پر، فائدہ ہے اس کا کوئی؟ اب مولا جواب دے رہے ہیں کہ یقیناً فائدہ ہے، یقیناً فائدہ ہے۔ کیا فائدہ مولا؟ وہی جملہ جو پانچویں امام نے اس کو کہا تھا، یہاں جملہ ریپیٹ کیا کہ حل الدین الا الحب، کہ تم دین کو کیا سمجھتے ہو؟ کیا دین فقط ان چیزوں کا نام سمجھتے ہو کہ یہ دین ہے؟ یہ دین ہے جو تم اپنے بچوں کے نام تک ہمارے گھر والوں کے اہل بیت کے نام پر رکھتے ہو، یہی تو تمہاری محبت کا اظہار ہے۔ اور جب یہ محبت کا اظہار ہے تو پروردگار دین کو قبول کرنے والا ہے۔ کون سے دین کو قبول کرنے والا؟ جو آل محمد نے بیان کیا۔ بس اگر میں نے اپنے بچوں کے نام آل محمد کے گھرانے والوں کے نام پر رکھے تو یہ میرے عقیدت کا اظہار ہے کہ مولا اگر کائنات میں کوئی اس سے اچھا نام مجھے پسند ہوتا میں اپنے بچے کا وہ نام رکھتا، اس سے کوئی اچھا پسندیدہ نام ہوتا میں وہ نام رکھتا۔ کیوں کرتا ہے انسان؟ یہی کرتا ہے نا بھائی، انسان کہیں پر بھی، چاہے بچے کا نام ہو، کمپنی کا نام ہو، گھر کا نام ہو، کون سا رکھتا ہے؟ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے وہ رکھتا ہے۔ اچھا کا مطلب کیا ہوا؟ پسند آنا۔ اچھا اور پسند کا مطلب کیا ہوا؟ محبت والا، جس سے زیادہ محبت ہے وہ رکھتا ہے نام۔ مصلحت ہونا الگ بات ہے، یا میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، مصلحت ہونا الگ بات ہے۔ اس لیے کہ آج غیبت کے دور میں حتیٰ امام جب موجود تھے اس وقت بھی یہ مسئلہ بہرحال تھا کہ جہاں پر آل محمد کے چاہنے والوں نے تقیہ کیا ہے، تقیہ مطلب کیا؟ بس ایک جملے میں وضاحت کر رہا ہوں۔ تقیہ یعنی اپنے دین کو چھپا لینا، اپنے آپ کو وہ ظاہر نہ کرنا جو میں ہوں، میں کتنا بڑا عزادار ہوں، میں کتنا بڑا عقیدت مند ہوں، میرے دل میں کیا عقیدہ ہے، میں ظاہر نہیں کر رہا، ظاہر وہ کر رہا ہوں جو لوگوں کے ساتھ چلنے والا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقیہ، اور یہ تقیہ آل محمد نے واجب قرار دیا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، ورنہ میری محبت کا اظہار اگر میں اپنے بچوں کا نام یہ رکھ رہا ہوں تو یہ میری محبت کا اظہار ہے کہ آل محمد آپ سے بڑھ کر میرے پاس کون سے لوگ ہیں کہ جن سے میں یہ عقیدت کا اظہار کر سکتا ہوں۔ میں اپنے بچے کا نام رکھتا ہوں،
مولا نے کہا بالکل قبول ہے، بالکل یہ تمہاری محبت کا اظہار ہے، اور بالکل جب یہ تمہاری محبت ہے تو چھٹے امام کا جملہ ہے کہ یاد رکھو لو احبنا حجر لحشرہ اللہ معنا، یاد رکھو تم کیا محبت. ہم سوچتے ہیں بھائی ہم بڑے محبت کرنے والے، ہم بڑے عقیدت مند، ہم بڑے عزادار. کیا عزادار، کیا محبت کرنے والے؟ مولا کہہ رہے ہیں ساری کائنات ہم سے محبت کرتی ہے، تم سمجھتے ہو تم بڑے عزادار. مولا نے ایک جملہ کہا، بات کو ختم کر دیا. کیا کہا؟ لو احبنا حجر، اگر حجر، حجر کس کو کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا حجر اسود، کیا ٹرانسلیشن کرتے ہیں؟ حجر یعنی پتھر، اسود یعنی کالا. حجر اسود وہ کالا پتھر جو جنت سے آیا تھا، اس کو کہتے ہیں حجر اسود. حجر کا مطلب سمجھ آئے گا؟ لو احبنا حجر، اگر حجر بھی، یہ پتھر بھی ہم سے محبت کرے نا تو یہ ہماری محبت ایسی زبردست چیز ہے کہ اگر پتھر دنیا میں ہم سے محبت کرے گا، قیامت کے میدان میں پتھر کو بھی پروردگار ہمارے ساتھ لے آئے گا. بس جو چاہتا ہے آل محمد کے ساتھ قیامت میں محشور ہو تو کیا کرے؟ کہ آل محمد سے عقیدت کا اظہار کرے، محبت کا اظہار کرے. بس یہ محبت جس انداز سے انسان چاہے، بس طریقہ حلال ہونا چاہیے، طریقہ ایسا ہونا چاہیے جو اپنے آپ کو شرمندہ نہ کر دے. ایسا نہ ہو کہ میں ایسی حرکتیں، ایسے کام، ایسی چیزوں کو انجام دے رہا ہوں، ایسی طرزوں کو پڑھ رہا ہوں جو میرے لیے خود شرمندگی کا باعث بن رہی ہیں. میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ نہیں ہوگا. بس آل محمد سے عقیدت، محبت، یہی چیز ہے جو انسان کو نجات کی طرف لے جانے والی. یہی چیز جو آل محمد فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ قیامت میں آنا چاہتے ہو، محبت کرو، جس طریقے سے کر سکتے ہو کرو. ہوتا ہے نا کبھی کبھار انسان، بھائی اپنا کوئی بچا ہوا کھانا تھا، کسی کو دے دیا امام حسین کی خاطر. بولنا تھوڑی ضروری ہے، اعلان کرنا تھوڑی ضروری ہے. سید کونین کی محبت میں، اب میرے پاس وقت ختم ہو گیا لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بعد والی مجلس کے اندر کچھ واقعہ پیش کروں. آل محمد کی محبت میں چھوٹے چھوٹے عمل کتنی بڑی ویلیو رکھتے ہیں. بعض عزیزان گرامی، آج 7 محرم آ گئی، اور اس 7 محرم میں کل ہم نے شہزادہ قاسم کے مصائب پیش کیے تھے. میں اسی سے ربط لیتے ہوئے ایک جملہ ذکر کر رہا ہوں. مقتل نے لکھا 4 افراد ایسے تھے، 4 افراد کہ جن پر کربلا کے میدان میں پتھر مارے گئے. غور کر رہے ہیں؟ جنہیں پتھر مارا گیا. تاریخ نے لکھا 4 افراد تھے جن پر پتھروں کی بارش کی گئی. کب پہلے تھے جناب حر ابن یزید ریاحی. آپ نے مصائب سنے، حر کو مارا جا رہا تھا نا. اور کب ہوتا ہے یہ پتھر مارا جانا؟ جب کوئی لڑنے والا ایسا لڑ رہا ہو کہ جب تلواروں اور نیزوں سے قابو میں نہ آ رہا ہو تو پتھر مارا جاتا ہے. میں کربلا کی بات کر رہا ہوں. آپ نے کوفہ میں حضرت مسلم کا حال سنا نا. حضرت مسلم کو جب تک تلوار ہاتھ میں تھی کسی کی مجال نہ تھی کہ ان کے ہاتھ سے تلوار چھین سکتا. جب تک نیزہ ہاتھ میں تھا، جب تک ہاتھ میں طاقت تھی، کسی کی مجال نہ تھی. سینکڑوں میں لوگ آئے، ہر ایک کو پٹکتے رہے، ہر ایک کو قتل کرتے رہے، ہر ایک کو 2 حصے میں تقسیم کرتے رہے. جب جناب مسلم کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، گڑھے میں گرایا، کسی نے ان رسیوں کے گولے میں آگ لگا کر مسلم پر برسائی. کسی نے پتھر مارا، کسی کے ہاتھ میں جو آیا وہ مارا. بس یہ تھے مسلم جو کوفہ میں شہید کیے جا رہے تھے. کربلا میں تاریخ نے لکھا پہلے جناب حر پتھر مار کر گرایا گیا، دوسرے جناب عابس ابن شبیب شاکری. انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو میں 8 یا 9 کو ان کے مصائب پیش کروں گا. کیا انسان تھا جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری کا. ان کو گرانے کے لیے پتھر مارے گئے. تیسرا وہ شہزادہ تھا جس کے کل مصائب بیان کیے گئے. جب یہ شہزادہ قاسم لڑتا ہوا چلا، ایک مرتبہ صفوں کو چیرتا چلا گیا. پہلی صف کو چیرا، دوسری صف کو چیرا، تیسری صف کو چیرا، 5ویں صف کو چیرا. ایک مرتبہ نرغہ آدھا میں گرفتار ہوئے. تلوار ایسے چلاتے تھے، عمر سعد کے قریب پہنچ رہے تھے، عمر سعد بھاگنے لگا. ایک مرتبہ سب نے مل کر حملہ کیا اس شہزادے کو گرانے کے لیے. سب نے پتھر مارنا شروع کیے. 13 برس کا قاسم
قاسم کب تک لڑتا؟ ایک مرتبہ زمین کربلا پر آیا، یا عمّا ادرکنی، ہر شہید پکارتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اس بچے نے پکارا اے چچا جان میری مدد کو آئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، چچا جان میری مدد کو آئیے۔ ایک مرتبہ میں نے کل آدھا جملہ پیش کیا تھا، یہ جملہ سنیے گا۔ بہار الانوار علامہ مجلسی شہزادہ قاسم کی زیارت ذکر کی، یہ جملہ ذکر کیا۔ ایک مرتبہ مولا نے حملہ کیا، اس طریقے سے حملہ کرتے گئے جیسے ایک شیر حملہ کرتا ہے، حملہ کرتے ہوئے پہنچے۔ ایک مرتبہ جب شہزادہ قاسم کے لاشے پر پہنچے، عجیب جملہ کہا، عز واللہ اے قاسم، تیرے چچا پر بہت گرا ہے، تیرا چچا کیسے برداشت کرے؟ انت تدعوہ فلا یجیبک، تو نے مجھے پکارا، میں تیری مدد نہ کر پایا۔ اجرکم علی اللہ، میں تیری مدد نہ کر پایا۔ انت تدعوہ فلا یجیبک او یجیبک، اور جب میں تیری مدد کے لیے پہنچا تجھے بچا نہ پایا۔ کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا یہ تھا، مولا نے دیکھا ایک مرتبہ حملہ کیا، اور جیسے ہی غضبناک شیر کی طرح حملہ کیا، ایک مرتبہ فوجیں دوڑنے لگی۔ فوجیں جب دوڑی، یہ شہزادہ زمین پر آیا، فوجوں کے ان گھوڑوں کے سموں تلے پامال ہوا جاتا تھا۔ اور جب کوئی لاشا زندہ پامال کیا جا رہا ہو، یقیناً شہزادہ پکارتا ہوگا نا، اے چچا جان مدد کیجئے، یا عمّا ادرکنی، یا عمّا ادرکنی۔ یہ چچا کیسے برداشت کرے؟ ہائے میرے حسن کی نشانی، ہائے میرے حسن کا لال، میں تجھے مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب پہنچے حسن ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک مرتبہ گٹھڑی سی اٹھائی، خیمے کی طرف چلے، نہ جانے کیسے خیمے کو پہنچایا ہوگا۔ عجب حال ہوا ہوگا نا، جب کوئی لاشا خیمے میں لیے جاتے تھے، لاشا لے کر مولا جب خیمے میں لے کر جاتے تھے نا، خیموں کی طرف بڑھتے تھے، لاشا گنج شہیدہ میں رکھا جاتا تھا۔ گنج شہیدہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، کربلا جاتے ہیں، مولا کی قبر کے پائنتی گنج شہیدہ ہیں۔ گنج شہیدہ کس کو کہتے ہیں؟ گنج شہیدہ کہتے ہیں اس اجتماعی جگہ کو، اس اجتماعی قبر کو جہاں سارے شہدائے کربلا کے لاشوں کو دفن کیا جاتا ہے، وہاں گنج شہیدہ کہا جاتا ہے۔ بس اسی طریقے سے مولا ہر شہید کا لاشا لاتے تھے، ایک مقام پر لا کر رکھ دیتے تھے۔ بس جب لاشا لے کر پہنچے ہیں، بیویوں نے سوال کیا ہوگا نا، اے مولا میرا لال کہاں گیا، میرے لال کا لاشا کہاں ہے؟ اور گٹھڑی سی اٹھا کر میرا مولا خیمے کی جانب چلا۔ آقا کیسے بتلائیے گا، کیسے اس ماں کو جواب دیجیے گا اگر ماں نے پوچھ لیا، اے میرے آقا حسین میرا بچہ قاسم کیا ہوا؟ مولا نے گٹھڑی رکھی ہوگی، اے ام فروا تیرا قاسم گھوڑوں کے تلے پامال ہوا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس آخری شخص، چار میں نے ذکر کیا تھا نا، مقتل نے لکھا 4 افراد کو پتھر مارا گیا، اور چوتھے شخص کون کا؟ چوتھے میرے مولا و آقا سید الشہداء علی و فاطمہ کا لال، جب جنگ کرتے کرتے تلوار کو نیام میں رکھا، فوجیں پلٹ کر آئی، جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا مولا کی طرف پھینکتا تھا۔ کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے پتھر مارا، میرا مولا زخمی ہوتا گیا، پتھر کھاتا گیا۔ ایک مرتبہ گھوڑے سے زین سے زمین کا سفر کیا، عجیب عالم تھا، تاریخ کربلا کہتی ہے جب میرا آقا زمین پر آیا اتنے تیر پیوست تھے، نہ میرے مولا کا جسد زین پر تھا نہ زمین پر تھا، ان تیروں پر معلق ہو گیا، ہائے فاطمہ کا لال۔ اجرکم
الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو قبول فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب سے اس ذکر کو، ان مصائب کو، اس مجلس اعضاء کو، ان مرثیے و نوحوں کو پروردگار قبول فرما، اس گھر پر اپنی خاص رحمتیں و برکتیں نازل فرما۔ پروردگارہ سرکار حجت کے لیے ان جملوں کو تسلیت کا باعث قرار فرما۔ پروردگارہ ان کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگارہ ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں قرار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین یا 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 حسین
بے بسی سے مولا اچھی کوئی نہ تڑپے فرشیں عذاب پہ رو کر ہر دل یہ کہہ رہا ہے عباس 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 نام لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس نام لوٹ کے آئے گا سکینہ اب کون تیرے یاد اٹھائے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ بھائی سے ودا ہو کے فرماتے تھے مولا بھائی سے ودا ہو کے فرماتے تھے مولا اب کون میرے گھر کو بچائے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ ہوگا نظر سے کیا ہوگا ذرا دیر میں معلوم ہے ہم کو کیا ہوگا ذرا دیر میں معلوم ہے ہم کو ترکوں میں علم لہر سے آئے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ ایک شور کو بے شور ہے کوہرام ہے بی بی لب دریا ایک شور ہے کوہرام ہے بی بی لب دریا لگتا ہے کہ اب شیر نہ آئے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ تلواروں میں نے میں گرا ہے میرا بھائی تلواروں میں نے تو میں گرا ہے میرا بھائی وہ مشق و علم کیسے بچائے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر 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 کیسی یہ شام آئی
بہن کا باقی رہا نہ پردہ اب سوچتی ہے زینب مانگے کفن یا چادر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر 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 بازو کہیں پڑے ہیں لاشا کہیں پڑا ہے زینب کی بے بسی پر غازی تڑپ رہا ہے روتی ہے بے کسی بھی فرش عذاب بچھا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر 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 سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر بازو کہیں پڑے ہیں لاشا کہیں پڑا ہے زینب کی بے بسی پر غازی تڑپ رہا ہے روتی ہے بے کسی بھی فرش عذاب بچھا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر 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 جو گھر میں دو قدم بھی پیدل نہیں چلی ہے ایک دن میں وہی زینب عباس بن گئی ہے پہلے پہ آ گئی ہے در عالم اٹھا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر 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 ایک سنگ بے کفن ہے بھائی کا اس کے لاشا عباس کی بہن کا باقی رہا نہ پردہ اب سوچتی ہے زینب مانگے کفن یا چادر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی
حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 یا حسین یا حسین زینب دلسوم تھی زینب کلثوم تھی چادر سے جو محروم تھی چادر سے جو محروم تھی نامحرموں کے درمیان ہے مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 یا حسین یا حسین وہ باوفا عباس تھا وہ باوفا عباس تھا دنیا کی جو ایک آس تھا دنیا کی جو ایک آس تھا پانی لیا پر نہ پیا معصوم کا احساس تھا غازی با وفا یا عباس یا عباس غازی با وفا یا عباس یا عباس غازی با وفا یا عباس یا عباس محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی